حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شہر دیار بکر میں ایک بوڑھے کا مہمان تھا جس کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اس کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جس سے اس کو بے حد محبت تھی۔ ایک رات کہنے لگا کہ ساری عمر میری یہی ایک اولاد ہوئی۔ اس جنگل میں ایک درخت ہے، لوگ اپنی مرادیں مانگنے وہاں جاتے ہیں۔ میں نے بہت سی طویل راتیں اس درخت کی جڑ میں بیٹھ کر خدا کے سامنے روتے ہوئے گزاری ہیں، تب کہیں جا کر مجھے فرزند نصیب ہوا۔ میں نے سنا وہ لڑکا چپکے چپکے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے اس درخت کا علم ہوتا تاکہ میں وہاں جا کر دعا کرتا کہ اس بڈھے سے میری جان چھوٹے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا۔ بدقسمتی سے کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور برداشت کی طاقت نہ رہی تھی، اور اس کی کمر کے ساتھ کچھ روپے بندھے تھے۔ جب ارد گرد پھر کر غریب نے کہیں راہ نہ پائی تو بے چینی سے جان دے دی۔ کچھ عرصے بعد اس طرف کسی قافلے کا گزر ہوا تو دیکھا کہ مرنے والے کے سامنے روپوں کی ہمیانی رکھی ہے اور زمین پر یہ لکھا ہے: مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، سونے چاندی سے شلجم اچھی ہے، جس سے پیٹ تو بھر سکتا ہے۔ کیا حکایت ہے! چند صوفی ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے ایسے آدمی کی بدگوئی شروع کر دی جو وہاں موجود نہ تھا۔ حاضرین مجلس میں سے ایک مرد باصفا نے اس سے پوچھا، کیوں دوست، تو نے کبھی فرنگیوں سے جہاد کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے تمام عمر اپنی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا۔ درویش باصفا نے کہا، یارو، میں نے ایسا بدبخت کوئی نہیں دیکھا کہ کافر تو اس کی لڑائی اور حملے سے بے فکر ہو کر امن اور چین کی بانسری بجائیں اور مسلمان اس کی زبان کا شکار بنے۔ ایک شخص نہایت خوش خلق اور نیک سیرت تھا۔ وہ بروں کو بھی بھلا کہتا تھا کیونکہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے اس کی نظر ان کے عیبوں پر نہیں جاتی تھی۔ جب اس نے دنیا فانی سے کوچ کیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ الحمدللہ مجھ پر کوئی سختی نہیں کی گئی، کیونکہ میں نے بھی کبھی کسی کے ساتھ سختی نہ کی تھی۔ ایک عقلمند نوجوان داناؤں کی محفل میں کبھی بیٹھا تو بحث و تقریر سے ہمیشہ الگ رہتا۔ ایک دفعہ اس کے باپ نے کہا، برخوردار، تم داناؤں کی مجلس میں گونگوں کی طرح چپ چاپ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ تو عقلمند نے کہا، قبلہ، اس اندیشے سے کوئی مجھ سے کوئی ایسی بات نہ پوچھ جائے جس کا جواب نہ دے سکوں اور خواہ مخواہ شرمندگی حاصل کروں۔ ایک پارسا کے لڑکے کو اپنے چچا کے مرنے پر بہت سا مال و دولت وراثت میں ملا۔ مال مفت، دل بے رحم، اس نے دونوں ہاتھوں سے مال دولت عیاشی اور بدکاری میں اڑانا شروع کر دی۔ میں نے ایک بار اسے نصیحت کی کہ اے بیٹے، آمدنی سے زیادہ خرچ نہ کر، اس کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے میری نصیحت کو دیوانے کی بڑھ سمجھا اور کہا، آج کی راحت کو چھوڑ کر کل کے غم میں دبلا ہونا محض حماقت ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ بے وقوف آدمی پر کلام نرم و نازک بے اثر ہے، چنانچہ اس سے کنارہ کشی کر لی۔ کچھ عرصے بعد وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ نوجوان نے تمام جائیداد عیاشی اور فضول خرچی میں برباد کر ڈالی، ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج ہو گیا۔ میں نے اسے پیوند لگے کپڑے پہنے بھیک مانگتے دیکھا تو غصہ آیا، اور جی میں آیا کہ اس سے کہوں کہ کیوں میں تجھے اس دن سے ڈراتا نہ تھا۔ پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اس حالت میں میری بات اس کے زخموں پر نمک چھڑکے گی اور اس کے دکھ میں اضافہ ہوگا۔ دو خراسانی فقیر اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو بوڑھا تھا جو دوسرے دن کھاتا، اور دوسرا موٹا کڑیل جوان جو دن میں 3 بار کھاتا۔ یہ دونوں اتفاقاً کسی شہر میں جاسوسی کے الزام میں پکڑے گئے، اور حاکم کے حکم سے ان کو ایک کوٹھڑی میں بند کر کے دروازے کو اینٹوں سے بند کر دیا گیا۔ 2 ہفتے بعد معلوم ہوا کہ دونوں بے گناہ تھے۔ اس پر حاکم نے دروازہ تڑوا دیا، مگر دیوار کھلنے پر لوگوں کو یہ واقعہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ موٹا جوان تو مرا پڑا ہے اور ضعیف بوڑھا ابھی تک زندہ سلامت ہے۔ اتفاق سے ایک حکیم کا بھی ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے لوگوں کے تعجب دیکھ کر کہا، عزیزو، تعجب تو جب ہوتا کہ بوڑھا مر جاتا اور جوان بچ جاتا۔ جوان بہت کھانے والا تھا، بھوک پیاس کیسے سہ سکتا تھا، لاچار ہو کر مر گیا، اور بوڑھا کم خور تھا، اس نے اپنی عادت کے موافق صبر کیا جس سے اس کی جان بچ گئی۔ 1 سال مصر میں بارش نہ ہوئی اور ملک میں قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے بہت گریہ وزاری کی لیکن آسمان سے ایک بوند بھی نہ ٹپکی۔ ایک شخص حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور ان سے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو اپنا بوریا بستر باندھ کر مدینہ کی طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس زور سے بارش برسی کہ جل تھل ایک ہو گئے۔ 15-20 دن بعد جب حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کو مدین میں خبر ملی کہ سیاہ بادل برس گئے اور وہ ان کی مصیبت پر رو دیا، یہ خبر پا کر وہ واپس مصر تشریف لے آئے۔ ایک مرد خدا نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے مصر سے چلے جانے میں کیا مصلحت تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض دفعہ اچھوں کا رزق بروں کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے۔ میں نے اس ہولناک خوش حالی کے اسباب پر غور کیا اور اپنے سے زیادہ گناہ گار اس ملک میں کسی کو نہ دیکھا، چنانچہ میں یہاں سے بھاگ گیا تاکہ میری وجہ سے لوگوں پر خیر کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔